ناظرین، آج یوم آزادی ہے۔ آج سے 76 سال پہلے پاکستان بنانے والوں نے کٹے ہوئے سروں، پتھرائی ہوئی آنکھوں، جلے ہوئے جسموں کا سامنا کیا تھا۔ عزت، آبرو، مال، دولت، سب کچھ لٹا کر پاکستان آنے والوں نے سوچا تھا کہ اس ملک میں آ کر وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ یہاں کوئی فتنہ و فساد نہیں ہوگا، قتل و غارت نہیں ہوگی، یہاں اچھی تعلیم ملے گی، برابر مواقع ملیں گے۔ پاکستان بنانے والوں نے کون سے خواب دیکھے تھے اور پاکستان بنانے کے لیے انہیں کون سے مراحل طے کرنا پڑے؟ ناظرین، کیا یہ اتنا آسان تھا کہ جتنا ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے؟ کیا یہ ایک ایسا امر نہیں تھا کہ جس کے لیے جان گنوانا، جس کے لیے اپنی عزت آبرو گنوانا ان لوگوں کے لیے انتہائی معمولی بات ہو گئی تھی؟ کیونکہ ان کے مطمع نظر پاکستان تھا، ان کے مطمع نظر یہ خطہ تھا کہ جس میں آج آپ اور میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔ کیا ہم نے ان کی اس قربانی کو رائیگاں تو نہیں کر دیا؟ کیا ہم نے وہ پاس رکھا؟ کیا ہم نے وہ مان رکھا؟ ناظرین، ملک بنانے والوں نے ملک ہمیں دے دیا، لیکن اس کو سنبھالنا ہمارا کام تھا، اس سے آگے والی نسلوں کا کام تھا۔ کیا ہم نے اپنے ملک کو سنبھالا؟ کیا اس کو وہ حق دیا جس کے وہ حقدار تھے؟ ناظرین، جب انہوں نے قربانی دی ہے تو ہم قربانی دینے سے دریغ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آج کا دور بھی ہم سے قربانیاں مانگتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آج پھر لاشیں اٹھائی جائیں، لیکن کم سے کم ہم اپنا وقت تو قربان کر سکتے ہیں اس ملک کو سنوارنے میں۔ ہم اپنا پیسہ، اپنی توجہ ان چیزوں کی تو بلی چڑھا سکتے ہیں، ہم اپنی خواہشات کی تو بلی چڑھا سکتے ہیں اس ملک کو واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو کہ ایک زمانے میں ایشین ٹائیگر بننے جا رہا تھا۔ تو کیا ہوا کہ آج ہمیں ایک ایسے دور کا سامنا ہے کہ پاکستان کو اب عالمی سطح پہ ابھی بھی پاکستان کے لیے اتنی مشکلات ہیں۔ یہ کٹی ہوئی لاشیں جو ٹرینیں بھر بھر کے پنجاب پہنچ رہی تھی، کیا یہ آسان ہے؟ کیا ہجرت کرنا آسان ہے؟ پوچھئے، اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کو اپنے گھر کو چھوڑنا پڑ جائے اور ایک ایسے علاقے میں جانا پڑے کہ جس کو آپ جانتے نہیں تھے، جہاں پہلے آپ کی بود و باش نہیں تھی، کتنا مشکل ہوگا یہ، لیکن پھر بھی یہ کیا۔ اور پاکستان بنانے والوں میں ان لوگوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس امید کے ساتھ اس خطے میں آئے تھے کہ اب ان کو ان کے مذہب کو، ان کے مذہب اسلام کو جو ہے وہ فالو کرنے سے کوئی روکے گا نہیں۔ اس وقت کیا سوچ تھی، اس وقت کیا مزاج تھا، کیا سوچ تھی؟ یہ کام آسان نہیں تھا جو ہوا۔ ہر ایک داستان اپنے پیچھے ایک ایسی دردناک کہانی رکھتی ہے کہ شاید ہم کبھی بھی اس کا احسان نہ چکا پائیں جو کہ ان لوگوں نے دیا، ہم پہ چڑھایا ہے یہ احسان۔ ہمارے ساتھ اس وقت نظریہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسی ہستیاں موجود ہیں کہ جنہوں نے بڑے ہی مشکل سے اس سفر کو طے کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے مولانا محمد شفیع جوش صاحب نے۔ آپ صدر ہیں آزاد جموں کشمیر نظریہ پاکستان فورم کے۔ بہت شکریہ آپ کا جوش صاحب کہ آپ نے وقت نکالا۔ ہمیں جناب پروفیسر شرافت علی خان صاحب نے جوائن کیا ہے۔ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور نظریہ پاکستان سے وابستہ بھی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ اپنے پہلے دیکھنے والوں سے کہ یہ کتنا مشکل کام تھا۔ جوش صاحب، یہ سب کچھ کرنا کیا آسان تھا؟ اور پھر اس اساس کو آگے لے کے چلنا جس کو آپ آگے لے کے چلے ہیں، پاکستان بن گیا، اس کے بعد جب اس کو آپ آگے لے کے چلے ہیں تو کیا دشواریاں رستے میں آئیں؟ ان کو کیا قدر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ اس نہایت اہم موقع پر ہمیں کچھ کہنے کے لیے یہاں موقع دیا گیا۔ آج 14 اگست ہے اور 1947 میں 14 اگست 26 رمضان المبارک 27ویں شب تھی، تو گویا کہ اسلامی ہجری تقویم کے حساب سے وہ شب قدر تھی اور وہ دن جمعۃ الوداع تھا جو بر صغیر ہند میں مسلمانوں کی آزادی کی تقدیر کا فیصلہ عالم بالا میں ہوا تھا۔ میرا تعلق خطہ جموں کشمیر سے ہے اور خطہ جموں کشمیر سے قائد اعظم کا، بانی پاکستان کا کتنا گہرا تعلق تھا۔ آپ وہاں جایا کرتے تھے اور وہاں کے بڑے لیڈر رئیس اللہ حرار چودھری غلام عباس پر بڑا اعتماد کرتے تھے، اور وہیں سے چودھری صاحب ہی سے انہوں نے ایک نوجوان کو اپنے ساتھ سیکریٹری کے طور پر لیا، جناب کے ایچ خورشید کو۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کشمیر جو پاکستان کی شہرک کہا قائد اعظم نے، میرا اس علاقے سے تعلق ہے
اور قائد اعظم کشمیر کو کتنا لازمی سمجھتے تھے کہ ریاست جموں و کشمیر کی سواد اعظم مسلم کانفرنس کو مسلم کانفرنس ہی کے نام سے نظریہ پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے کہا گیا، اور انہوں نے خوب کام کیا۔ 1940 میں جب لاہور میں اجلاس ہوا تو جو لوگ کشمیر سے آئے تھے نمائندہ بن کر، انہوں نے جب کشمیر میں مہاراجہ کی حکومت کے ظلم اور مسلمانوں پر مظالم کا ذکر کیا تو قائد اعظم نے بطور خاص ان کو مزید بات کرنے کی اجازت دی، اور پھر کشمیر کے بارے میں علامہ اقبال اور قائد اعظم کتنے فکر مند تھے، کشمیری انہی کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں۔ اور پاکستان بننے سے چند ہفتے پہلے ریاست جموں و کشمیر کی اسمبلی میں مسلمانوں کے نمائندوں نے اکثریت سے یہ فیصلہ کیا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ جولائی 17 کو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب کے بعد نظریہ پاکستان کی بنیاد، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ملک بنے گا ہم کشمیری اسے علاقہ کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ ہے ایمان کہ بن دیکھے، ایمان بالغیب، کئی بن دیکھی چیزوں کو ماننا ایمان بالغیب کہلاتا ہے۔ تو سیاست میں کشمیریوں کا ایمان بالغیب یہ تھا کہ قائد اعظم فکر اقبال پر نے حمایت کی تحریک پاکستان کی، اور وہ حصہ آج تک جاری ہے۔ ہم اس لیے کوشش کر رہے ہیں کشمیری پاکستان میں شامل ہونے کی کہ پاکستان جو نظریہ اسلام کلمہ طیبہ کے نام پر معرض وجود میں آیا، اور اس کے لیے ایک بڑی خوبصورت بات مجاہد اول فرمایا کرتے تھے سردار عبدالقیوم خان کہ جن کو پاکستان کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے ان کو کچھ ہفتوں کے لیے مقبوضہ کشمیر بھیج دیا جائے۔ بہت 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 عمدہ بات، بہت عمدہ بات۔ میں بلکہ اسی بات پہ انتہائی مشکور ہوں جو کیا گفتگو کا، لیکن پروفیسر صاحب ہم اس اساس کو کھو نہیں بیٹھے؟ وہ جو ایک آغاز تھا، ایک بہت ہی ایک گرینڈ ہمارا آغاز تھا، بہت بڑا ہمارا آغاز تھا، دنیا کو ہم سے امیدیں وابستہ تھی کہ یہ جو ایک نیا خطہ ایک وجود میں آیا، نیا ملک وجود میں آیا ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے گا روئے زمین پر، اور وہ اس کا آغاز بھی ہوا تھا، لیکن پھر ہم دور چلے گئے اس سے۔ پروفیسر صاحب کیوں؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتے وہ بدبخت ہوتے ہیں۔ اب اگر آج بھی ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان بنا ہے تو اس کی وجہ سے کس قدر نعمتیں ہمیں حاصل ہوئی ہیں۔ آج وہ چیز جو 1937 1939 کے دوران کانگریسی وزارتوں نے ہمیں احساس دلایا تھا، آج آ کر مودی نے وہ احساس دلایا ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم برسر اقتدار اور طاقتور لوگوں کے سامنے ملیچ ہوتے، ناپاک ہوتے، وہ ہمیں قریب بھی نہ آنے دیتے۔ آج ہم جتنی مرضی باتیں کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم پاکستان کے برابر کے شہری ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں پوچھتے نہیں، اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے وہ 5 کے 5 سال ہمارے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں۔ اگر یہ پاکستان نہ ہوتا، یا جو آج کہتے ہیں کہ یہ بلیک ڈے ہے، ذرا ان سے کوئی پوچھ کے تو دیکھے کہ آج کتنے لوگ ہیں انڈیا میں 1/4 مسلمان بس رہا ہے، ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو انڈیا کی قانون ساز اسمبلی لوک سبھا میں یا راجیہ سبھا میں بیٹھے ہیں۔ اس کے برعکس ہمارے قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہیں ہم مراعات یافتہ طبقے سے نہیں کہہ سکتے، جو اپنی سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ اور آج بھی الحمدللہ ہمیں تعلیم کے مواقع مل رہے ہیں، اور وہ پاکستان جس میں کوئی کارخانے نہیں تھے، کوئی ڈیفنس کا انتظام نہیں تھا، وہ آج یہاں سب کی سب چیزیں موجود ہیں۔
تو ہم کیوں اس سے گھبراتے ہیں؟ ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ناشکرے لوگوں کو پسند نہیں کیا، بلکہ حدیث شریف ہے کہ جو شخص لوگوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ بلکہ وطن کی محبت خود بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے۔ اپنے وطن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو کتنا یاد کیا کرتے تھے، حالانکہ کون کون سا ظلم و ستم آج جب کہا جاتا ہے جناب کہ ملک خلفشار کا شکار ہے، ملک میں ہمیں جاب اپرچونٹیز نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، ملک پہ فلاں کا تسلط قائم ہے، تو مکہ سے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑی، اتنا ظلم ڈھایا گیا، لیکن پھر بھی وہ مکہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے زندہ مثال ہے۔ دیکھیں یہ تو نیچرل ہے ہاں جی کہ اپنی جو جسے جنم بھومی کہتے ہیں یا پیدائش کی جگہ ہے یا اپنے بزرگ جہاں رہے وہ انسان کو یاد ضرور آتی ہے اور نسلوں تک یاد آتی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جگہ ہم نے چھوڑی کیوں اور ہم نے اس کو چھوڑ کر کیا پایا۔ اگر ہم آئیڈیلزم کی بات کریں تو بلا شبہ ہم وہ آئیڈیلز حاصل نہیں کر سکے جو پاکستان کے لیے کہے گئے تھے، لیکن بہرحال اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اس کی جانب ہم نے قدم بڑھائے ہیں۔ دیکھیں سر، ان کا میں مولانا آپ کی طرف آتا ہوں، دیکھیں جنہوں نے بنا کے دیا ان کا کام، ان کی رسپانسبلٹی وہاں ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک خطہ، آزاد خطہ آپ کے حوالے کر دیا، اب وہ آگے اگلی نسل کا کام تھا یا ان کے سکسیسرز کا کام تھا کہ وہ اس کا وہ جو خواب تھا یا اس کی جو مقام تھا وہ مقام اس وہاں تک پہنچاتے۔ جنہوں نے بنانا تھا ان کی ذمہ داری میرے حقیر رائے میں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ اس پہ پلیز۔ تحریک آزادی ہند کا یہ حصہ تحریک پاکستان در حقیقت نظریاتی اور روحانی اور ایمانی تحریک ہے۔ قائد اعظم ناراض ہو کر جب انگلینڈ چلے گئے تو بہت سارے لوگ تھے کہ فلاں کے کہنے پہ واپس آئے اور اس طرح ہوا، لیکن ایک بات ایسی بھی سننے میں آئی ہے جو لکھی جا چکی ہے کہ قائد اعظم رات کو آرام فرما رہے تھے کہ آپ کی آنکھ کھلی، روشنی دیکھی، پھر سو گئے، پھر دیکھا کہ روشنی ہوئی یا کھلی، کوئی آواز آئی، پھر پریشانی سے ادھر دیکھا تو تیسری دفعہ ان کے کان میں یہ آواز پڑی کہ محمد علی اٹھو اور واپس جاؤ اور کام کرو۔ تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہارا پیغمبر محمد ہوں اور تمہیں وہ کام مکمل کرنے کی ہدایت کرتا ہوں۔ قائد اعظم واپس آئے۔ یہ ایک خاص روحانی تحریک تھی۔ پاکستان کا ترجمہ مدینہ طیبہ ہے۔ ایک وہ نظریاتی سٹیج تھی، ایک یہ نظریاتی سٹیج ہے۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی میں کچھ لوگوں کو، جس میں رشید رضا مصری بھی تھے، علامہ شبیر العثمانی بھی تھے، اور قائد اعظم کو اس کی فکر تھی کہ نظریہ پاکستان، جس کے بارے میں قائد کو پوچھا گیا کہ کیا خاکہ ہے، کیا آئین ہے، کا خاکہ کیا، ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، ہمیں خطہ ملنا چاہیے۔ تو وہ کونسل جس میں رشید رضا مصری، علامہ شبیر العثمانی اور نعیم الدین مراد آبادی بڑے بڑے علماء کام کر رہے تھے اور قائد اعظم براہ راست اس کی نگرانی کر رہے تھے۔ اگر موقع ہوتا تو قائد اعظم پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنا کے دکھا دیتے، لیکن قائد اعظم کا آنکھ کا بند ہونا تھا کہ فتنوں نے پے در پے جنم لیا، اور شہید ملت کی شہادت کے بعد تو پھر منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ پھر ہوتا وہی ہے کہ جو کسی کام کی بنیاد رکھتا ہے اس کی تکمیل وہ کرے جس کو پتہ ہی نہ ہو کہ وہ کام کیوں کیا گیا تھا۔ پھر پاکستان ٹوٹ گیا، لیکن شکر ہے کہ نئی نسل اب دائیں بائیں پھرتی ہے، پڑھتی ہے، سنتی ہے، سمجھتی ہے، تو ان کا پورا احساس ہو گیا ہے کہ ہندو کسی طرح بھی مسلمانوں کے وجود کو، نظریے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے لیے نہ صرف مسلمانان ہند کی ضرورت ہے پاکستان، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ حرمین شریفین کے تحفظ کی ضمانت بھی ایٹمی پاکستان اور نظریاتی پاکستان ہے، جس کی حفاظت ایمانی سرحدوں کی اور نظریاتی سرحدوں کے لیے جو آپ جیسے ادارے کام کر رہے ہیں، اساتذہ کام کر رہے ہیں۔ یہ فتنوں کا دور ہے اور ان فتنوں کا مقابلہ قلم سے، دلائل سے کیا جا سکے گا۔ لڑنے جھگڑنے وقت کا زمانہ اب گیا، اب علم اور برہان اور دلائل کا دور ہے، اور ہم پاکستان کی تکمیل کے لیے کشمیری جد و جہد کیے ہوئے ہیں۔ ایک مکمل پاکستان جس کی شاہراہ ہندوستان کے قبضے میں ہے، کوئی باغیرت قوم زیادہ دیر تک اپنی
شارک دشمن کے قبضے میں دیکھنا پسند نہیں کرتی. کشمیر آزاد ہوگا, پاکستان کے ساتھ الحاق ہوگا, پاکستان کی تکمیل ہوگی, اس لیے کہ پاکستان انشاءاللہ یہ ایسا ہوگا. مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے, آپ نے ہمیں وقت دیا. پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایک وقفہ لیں گے ناظرین, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. بنانے والوں نے ملک بنایا تو پھر 74 سال کے دوران ملک چلانے والوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم نے آپ کے لیے ایک بہت ہی ایکسٹینسو پیکج تیار کر رکھا ہے ناظرین, اور میں داد دوں گا اپنی ٹیم کو کہ انہوں نے شروع کے دور سے لے کے اب تک جو ہمارے ساتھ مذاق ہوتا آیا ہے اس کو ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنے تھوڑی ہی دیر میں جا رہا ہوں. ناظرین, غربت ہوئی تو 2 کی بجائے 1 روٹی کھانے کا ہمیں مشورہ دیا گیا. ٹماٹر مہنگے ہونے پر ان کی جگہ دہی ڈالنے کے فائدے ہمیں بتائے گئے. منی لانڈرنگ کو بزنس ٹرانزیکشن کہا گیا. کرپشن کرنے کو حقدار قرار دیا گیا. آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو آئین ہے یہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا. یعنی یہ کہا گیا کہ ہمیں بتایا گیا کہ جو آئین اس پوری قوم کے نمائندوں نے مل کے بنایا تھا اس کی کوئی حیثیت نہیں. جب چاہا اس آئین کو پامال کیا گیا, جب چاہا اس ایسے معاہدے کو یا کسی بھی ایسی چیز کو جو کہ عوامی دستاویز ہے اس کو پیروں تلے روندا گیا. آپ کے میرے حق کو سلب کیا گیا. ہمارا مذاق ہمارے منہ پہ اڑایا گیا. ہمارے سامنے یہ ہم پہ حکومت کرنے کے بعد ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ہمیں اس دلدل میں دھنسنے پہ مجبور کر دیتے ہیں جو ان کی خود کی بنائی ہوئی ہوتی ہے. پھر بعد 5 سال بعد واپس آتے ہیں, پھر ووٹ مانگتے ہیں, اور پھر ہم مسند اقتدار پہ ہم خود ان کو بٹھا دیتے ہیں اور ہم خود بے وقوف بننے کے عادی ہو چکے. ناظرین, سینٹ کی نشست کے لیے ووٹ خریدے جاتے ہیں, بیچے جاتے ہیں, بولیاں لگائی جاتی ہیں. سرکاری افسران سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک ہر عہدے کے لیے بولیاں لگائی جاتی ہیں. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ قوم کے وسیع مفاد میں سب کچھ کیا جا رہا ہے, لیکن یہ اپنے وسیع مفاد میں سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچئے, یہ آج جتنے بھی سینئر سیاستدان کہلواتے ہیں, جب یہ سیاست میں آئے تھے تب ملک کی حالت کیا تھی, ان کی حالت کیا ہے. آج ملک کی حالت کیا ہو چکی ہے اور ان کے اپنے حالات زندگی کتنے بدل چکے ہیں. یہ سیاست آپ کے لیے نہیں کرتے, یہ سیاست اپنے لیے, اپنے آنے والی نسل کے لیے کرتے ہیں. یہ ان کا فیوچر سنوارتے ہیں. یہ سیاست نہیں ہے, یہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے, یہ ایک کارپوریشن ہے, یہ فیملی لمیٹڈ ہے, یہ ایک کارپوریشن ہے. اس کارپوریشن میں اپنے اپنے عہدوں کی بندر بانٹ ہوتی ہے, اس کارپوریشن میں منافع خوری ہوتی ہے. یہ جو آپ کے بار بار گردان سنائی جاتی ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے, مجبوری ہے, آپ نے مہنگائی برداشت کرنی ہے, مجبوری ہے, وسائل کم ہے, روزگار نہیں ہے, مجبوری ہے. کہا جاتا ہے کہ ہم قرضہ مانگتے ہیں, ہم بھیک مانگتے ہیں. یہ وہ حکمران ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بھیک مانگتے ہیں. ان کی اپنی شاہ خرچیاں ایسی ہیں کہ یہ چھوٹی گاڑی پہ بیٹھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. ہر سال اپنے لیے نئے ماڈل کا انتخاب کیا جاتا ہے. آپ کے میرے پیسے سے سرکاری افسروں میں یہ ریوڑیوں کی طرح بانٹی جاتی ہیں گاڑیاں. اور بھی جتنے بھی مراعات یافتہ طبقہ ہے ان کو مفت میں بجلی ملتی ہے, ان کو نوکر چاکر ملتے ہیں, کئی ایکڑوں پہ محیط ان کے گھر ہوتے ہیں. یہ سب اس غریب عوام کے پیسے پہ پلنے والی اشرافیہ ہے جو ہر سال آپ کو 14 اگست پہ کہتی ہے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, آپ نے صبر کرنا ہے. آپ ہی کا صبر اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا. نہیں حضور, آپ کی نیت ایسی ہے. جب تک آپ کی نیت ایسی رہے گی یہ قوم صرف اور صرف صبر کرتی رہے گی. جوہر سے جانور بھی پانی پیے گا اور ایک بچہ بھی پانی پیے گا. انسان اور جانور میں کوئی فرق, کوئی تمیز نہیں رہ جائے گی. بچے صرف آپ کے بچے ہیں, غریب کا بچہ بچہ نہیں ہے. آپ کو اس غریب کے بچے میں نہ بلاول نظر آتا ہے, نہ جنید صفدر نظر آتا ہے, نہ مریم نظر آتی ہے, نہ حمزہ شہباز, نہ سلیمان شہباز نظر آتا ہے. یہ سب کرتے کرتے عوام کے تو وہی حالات رہے. ناظرین, کس طرح سے عوام کی حالت دگرگوں ہوئی ہے اور کس طرح سے ان کے اپنے حالات بدلے ہیں. آگے بڑھیں گے ناظرین. ملک کے 8ویں نگران وزیر اعظم نے حلف اٹھا لیا ہے, اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ اس وقفے کے بعد.
ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, मुल्क के 8वें निगरान वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अनवारुल हक काकड़ से अबूरी वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, गवर्नर सिंध कामरान टसोरी, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और PTI सेनेटर शहजाद वसीम भी शरीक हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने ऐसे वक्त में आम इलेक्शन के बंदोबस्त के लिए मसनद इक़्तिदार संभाली है जब मुल्क बुरी तरह दाखिली इंतशार से दो चार है, सियासी कशीदगी और माशरती तनाव उरूज पर है, अदालती खल्फिशार हदें छू रहा है, जबकि इदारों में इतनी दूरियां हैं कि इन्हें बादल मशरिकैन कहा जाए तो बेजान नहीं होगा। 25 करोड़ अवाम महीनों से अगस्त के महीने के इंतजार में थे कि आज़ादी का ये महीना जमहूरियत के लिए नेक शगुन साबित होगा। अब इसके बाद क्या होगा नाज़रीन, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। आम इंतखाबात के हवाले से शुकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं और आम इंतखाबात का जो मसला है, उसका जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा, इसका भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा। मुल्क को सियासी और माशी तौर पर कोई वाज़ेह डायरेक्शन मिल जाएगी। शुमाई किस्मत के अवाम का ये ख्वाब ही रहा। पंजाब और KPK के अबूरी सेटअप तो मुतनाज़िर ठहरे ही थे कि निगरान वज़ीर आज़म की गैर जानिबदारी पर भी सवालात उठ गए हैं और 2023 के आम इलेक्शन भी वक्त से पहले ही मशकूक हो गए। अबूरी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की तकर्री के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत के अहम इत्तेहादी सरदार अख्तर मैंगल का नून लीग के कायद नवाज शरीफ के नाम ख़त बड़ा अलार्मिंग है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह ने न सिर्फ एलानिया तौर पर अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म बनाए जाने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म पर इंतहाई बरहमी का इज़हार भी किया है। उन्होंने नवाज शरीफ को अनवारुल हक काकड़ की तकर्री का जिम्मेदार ठहराते हुए खबरदार किया कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर फैसले करना बदअतमादी ही को दवाम बख्शेगा। अख्तर मैंगल ने भपती कसी है कि मियाँ साहब हम पर जो गुजरी या गुजर रही है वो हमारी किस्मत, मगर हैरानी इस बात पर है कि जो आप लोगों पर गुजरी आपने इससे अभी तक कुछ सबक नहीं सीखा। हैरानी यह है कि आपकी जमात मुशर्रफ और बाजवा की साजिशों और गैर आईनी इक़दामात को इतनी जल्दी फरामोश कर गई। अवामी नेशनल पार्टी ने भी निगरान वज़ीर आज़म पर एतराज़ात उठाए हैं और दो टोक कहा है कि अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी में शहबाज शरीफ और राजा रियाज का कोई किरदार नहीं, इसलिए इनकी निगरानी में शफाफ इंतखाबात भी नहीं हो सकते। निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से यही बयानिया तहरीक इंसाफ का है कि अनवारुल हक काकड़ नून लीग और ना ही पीपल्स पार्टी की चॉइस है, और तो और पीपल्स पार्टी के अंदर से भी ऐसी ही आवाज़ें उठ रही हैं जो निगरान वज़ीर आज़म पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरदार अख्तर मैंगल की ये बात तो दुरुस्त है कि सियासी जमातों ने माजी से सबक नहीं सीखा। पिछले 20 साल से जारी सियासी खींचातानी ने मुल्क को माशी तबाही के दलदल में धंसा दिया है, लेकिन खुद गर्ज सियासी क़यादत अपनी झूठी अना को कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं है। 1999 में परवेज मुशर्रफ के शब खून के बाद सियासी जमातों ने 2003 का इलेक्शन आमरीत से लड़ते गुजारा। मिसाक जमहूरियत के बायस 2008 के इंतखाबात में कुछ ठहराव आया, लेकिन 2013 में सियासी हरीफ फिर खम ठोंक कर मैदान में उतरे और एक दूसरे के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। कहीं आरोज इलेक्शन का नारा गूंजा तो कहीं नजम सेठी के 35 पंक्चर्स की गर्दान हुई। नाज़रीन, 2018 के इलेक्शन में भी 2013 की तर्ज की धांधली इल्जामात की बाज़गश सुनाई दी। ऐवान के बाहर खलाई मखलूक की इस्लाह गूंजी तो ऐवान के अंदर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का ताना भी दिया गया। आज या कल नाज़रीन एक बार फिर वही सियासी मैदान होगा और वही सियासी पहलवान देखने में आएंगे। बात करेंगे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया निगार जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मलिक साहब, सबक तो गालिबन किसी ने भी नहीं सीखा। वो जमात जो खुद को जमहूरियत की चैंपियन कहती थी, वोट को इज्जत दो की चैंपियन कहती थी, उसने भी कुछ नहीं सीखा। और हैरानी की बात है जो आज इमरान खान या तहरीक इंसाफ बात कर रही है, कल को वो भी शायद इसी तारीख को दोबारा दोहराएगी। खड़े हम वहीं पर हैं जहां से आज से कुछ अरसा पहले खड़े थे या कई दहाइयां पहले खड़े थे। शुक्रिया अली हैदर। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जो आज एतराज़ात किए जा रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को ये सोचना चाहिए कि क्या किसी इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप की ज़रूरत होती है। अगर मुल्क के अंदर सियासत जो है वो मेरिट पर हो, सियासत असूल पसंदी पर हो और हुकूमतें इक़्तिदार हासिल करने के लिए किसी सीढ़ी का इंतखाब ना करें, तो शायद किसी निगरान सेटअप की ज़रूरत भी महसूस हो। दुनिया के पज़ीर ममालिक में जहाँ इंतखाबात होते हैं, लोग तो रज़ाकारों की तरफ से जो ड्यूटियाँ सर अंजाम देते हैं उनकी तरफ से इलेक्शन करवाने को भी तस्लीम करते हैं।
اور ہمارے ہاں اگر کوئی حکومت جاتے جاتے الیکشن کروا جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہو سکتا تھا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے کو نہ کبھی تسلیم کیا ہے، نہ ایک دوسرے کو مینڈیٹ کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ چور دروازے سے آنے کی کوشش جاری رکھی ہے. اس میں کوئی بھی سیاسی جماعت مبرر نہیں ہے. اگر سیاسی جماعتیں میچورٹی کا ثبوت دیتی، سیاسی جماعتیں اپنے اندر جمہوریت لے کر آتی اور سیاسی جماعتیں اسی طریقے سے اصول کے مطابق سیاست کرتی جس کا سیاست کے اندر جو ہے قوانین اور اصول مقرر کیے جاتے ہیں، تو شاید نگران سیٹ اپ کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر نگران سیٹ اپ کسی کی مرضی کا نہ آئے، کسی کی پسند کا نہ آئے، تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اس میں کیا برائی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر کسی سیاست میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ رہا ہو یا بیوروکریسی میں رہا ہو یا جج رہا ہو، اسے نگران سیٹ اپ کا حصہ اگر بنا دیا جاتا ہے تو اس پہ اعتراضات کرنا کہاں کی اصول پسندی ہو سکتی ہے؟ کیا ایک بیوروکریٹ، کیا ایک سابق جج، کیا وہ باعث نہیں ہو سکتا؟ کیا اس سے اصول پسندی کے خلاف معاملات کی توقع نہیں کی جا سکتی؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ بحث وہاں ہوتی ہے جہاں سیاسی جماعتیں اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی. سیاسی جماعتیں جب اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں، وہ محض اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ کار اختیار کرتی ہیں، تو اس وقت پھر اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے سر کہ اب یہ کبھی ٹھیک ہو پائے گا؟ ملک صاحب کبھی سیکھ پائیں گے؟ ہم دوسروں پر الزام تراشی کی بجائے سیاستدان اپنے گریبان میں جھانکیں. ہاں، ہمارا رابطہ ملک صاحب سے منقطع ہو گیا ہے. ملک صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اس کے لیے ایک سیاسی میچورٹی کی ضرورت ہوگی جو اگر 70 سال میں نہیں آئی تو نہ جانے کب آئے گی. پروگرام سے فی الحال تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.